نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ کے خواب اور ہماری تعبیر، ہماری ویڈیوز کا ایک یہ بھی سلسلہ ہے کہ آپ جو خواب دیکھتے ہیں اور ان کا تذکرہ کرتے ہیں، الحمدللہ ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے قرآن و سنت کے مطابق جو بہتر سے بہترین تعبیر ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، 4 ایسے برے خواب جو عمومی طور پر دیکھنے والے جب وہ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں بہت گھبرا جاتے ہیں، ایک 2 3 دن تو کسی سے بات ہی نہیں کرتے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا اگلے جہان کا ویزا لگ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خواتین اگر دیکھ لیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ان 4 برے خواب جو ہیں ان کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا نا کہ 4 اچھے خواب ان کی تعبیر بہت ہی خراب اور بری ہوتی ہے، ایسے ہی 4 برے خواب ہیں لیکن ان کی تعبیر دیکھنے والے کے لیے بہت اچھی ثابت ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کوئی یہ دیکھے یا خاتون دیکھے کہ لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر جو ہے نا دفنانے کے لیے یا قبر کی طرف یا قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کیسا خواب ہے، دیکھنے والا کتنا گھبرا جاتا ہے، اور خاص کر ہو بھی خاتون، ٹھیک ہے، اور ہو بھی تھوڑی بہت اگر بیمار ہو تو پھر سونے پر سہاگا، وہ تو 3 دن تک مجھے امید ہے وہ کھانا بھی نہیں کھائے گی۔ لیکن اسی تعبیر میں علماء، اولیاء اور امام المعبرین امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر کسی نے یہ خواب دیکھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خاتون اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو بہت ہی اچھی جگہ پر اس کی شادی ہوگی اور بہت بہترین اس کا رشتہ آئے گا۔ اس کی بارات اور شادی میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو ایک کافلی کی شکل و صورت میں جو ہے نا ایک گھر سے دوسرے دولہے کے گھر اس کو منتقل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر شادی شدہ دیکھے اس کے لیے یہ خواب بہت اچھا ثابت ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کو مال دولت اولاد سے نوازیں گے اور بہت ہی اچھا خواب ہے اور اچھا اس کے لیے ثابت ہوگا۔ دوسرے نمبر پر جو دوسرا برا خواب جس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے، دیکھنے والا خواب میں یہ دیکھے کہ میت ہے اور میت کے اوپر وہ پورا لیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میت کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا میت سے کچھ لے رہا ہے۔ اب دیکھیں اگر یہ خواب کسی نے دیکھ لیا نا تو وہ کم از کم 1 ہفتہ کھانا نہیں کھائے گا، وہ یہی سمجھے گا کہ میرا بس ٹکٹ عنقریب لگنے والا ہے، اور خاص کر اگر خاتون ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا ہی کہنے۔ لیکن امام المعبرین امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور تعبیر بیان کرنے والے لکھتے ہیں اگر کسی نے یہ خواب دیکھا کہ وہ میت کے اوپر لیٹا ہوا ہے، میت کے ساتھ چمٹا ہوا ہے یا میت سے کچھ لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت مال عطا فرمائیں گے، اور میت نے بہت سارا مال اسباب چھوڑا ہوگا جو بطور وراثت اس کو ملے گا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال، اولاد اور کثیر المال اس کو بنائیں گے، اور اسے بہت سارا مال دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور بہت ہی اچھا خواب ہے یہ۔ تیسرا برا خواب جس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، عداوت ہے، یا کوئی آپ کا دشمن ہے، فریق مخالف ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ آپ کے مقدمات چل رہے ہیں، دشمنیاں چل رہی ہیں، فیملی دشمنی چل رہی ہیں، آپ اس کو ایسے معانقہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے یا اس نے آپ کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیسا خواب ہے، دیکھنے والا دیکھتے ہی ڈر جائے گا کہ میں نے کیا خواب میں دیکھ لیا، لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہے کہ اللہ رب العزت جلد کوئی ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے، ایسی راہیں نکالیں گے کہ آپ کے سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے فریق مخالف کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کے راستے ہموار فرمائیں گے، اور یہ عداوت محبت میں، یہ دشمنی صلح اور خیر میں جو ہے نا تبدیل ہو جائے گی جلد انشاءاللہ۔ ایسے خواب دیکھنے والے نے جب یہ خواب دیکھی تو ان کی یہ دشمنیاں، یہ عداوتیں، یہ مخالفت جو ہے نا جلد خوشیوں میں، محبتوں میں اور صلح میں تبدیل ہو جائے گی۔
تو یہ بہت اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ اور چوتھا برا خواب جس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت خواب کے اندر یہ دیکھے کہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ بدفعلی کرتے ہیں۔ مرد یہ دیکھے بدفعلی کرتے ہیں اور عورت دیکھتی ہے کہ بہت سارے اور حضرات جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا ہم بستری کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی نہ صرف انسان اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بلکہ جانوروں تک اس کے ساتھ جو ہے نا بدفعلی کرتے ہیں۔ اب دیکھنے والا جب یہ خواب دیکھے گا، بالخصوص جب خاتون یہ دیکھے گی تو بہت گھبرا جائے گی، بہت ڈر جائے گی، لیکن اس کی تعبیر بہت ہی اچھی ہے۔ اگر آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے، یاد رکھیں کہ یہ خواب پہلے نمبر پر عمومی طور پر عام لوگوں کو نہیں آتا، یہ اونچے درجے کے لوگوں کو آتا ہے، اور ایسے لوگوں کو آتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے اور ان کا دل بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں عمومی طور پر بہت زیادہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے ان کو دل دیا ہوتا ہے، مال دیا ہوتا ہے، ایسے ہی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو عمومی طور پر ایسے خواب آتے ہیں۔ اب اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد آپ سے دین کا ایک اتنا بڑا کام لیں گے، اتنا بڑا کام لیں گے، خدمت خلق اور خدمت انسانیت کے اتنا بڑا کام لیں گے، اس سے نہ صرف انسانوں اور مسلمانوں کو فائدہ ہوگا بلکہ چرند پرند اور جانوروں کو بھی بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اس کی ایک تعبیر کی جھلک میں رکھ دیتا ہوں۔ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ بہت نیک پارسا خاتون تھی۔ انہوں نے جب یہ خواب دیکھا اور اس وقت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی خادموں کو بھیجا، تعبیر پوچھے اور اس کو یہ تاکید کی کہ میرا نہیں بتانا، کہنا کہ مجھے خواب آیا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ خواب رکھا تو انہوں نے بتایا، خاتون یہ کس خواب آیا؟ اس نے کہا مجھے، کہا واپس چلی جاؤ، یہ خواب آپ کو نہیں آ سکتا، یہ معمولی خواب نہیں ہے، یہ بڑے کسی بندے کو آیا ہوگا۔ وہ واپس آ گئی۔ دوسرے دن ملکہ زبیدہ نے کہا چلو میرا نام بتا دینا۔ وہ خادمہ گئی اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو ملکہ زبیدہ کو بتایا، تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تعبیر بتائی کہ اے ملکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد آپ سے اتنا بڑا کام لیں گے، خدمت خلق، خدمت انسانیت کا، کہ اس سے نہ صرف انسانوں کو فائدہ ہوگا بلکہ جانوروں، چرند اور پرند کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور وہ کام کیا تھا؟ نہر زبیدہ جو طائف سے بھی بہت آگے سے کھود کر جو ہے نا پانی کی صورت اور حاجیوں اور عمرہ کرنے والے لوگوں کے پانی کا جو بندوبست کیا گیا تھا وہ مکہ مکرمہ کے قریب تک لائی گئی تھی اور کچھ عرصے تک وہ جاری تھی۔ اور آج کل کے جدید دور کی جو سائنس اور انجینئر جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں اور حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اس دور میں یہ کیسا جو ہے نا منصوبہ تھا اور کیسے انہوں نے یہ کھدائی کی اور کیسے نہر اتنی دور سے جو ہے نا یہاں تک پہنچائی گئی۔ تو اس سے نہ صرف انسانیت کو فائدہ ہوا بلکہ جانور، چرند پرند کو بھی نا اس پانی سے فائدہ ہوا۔ تو یہ 4 خواب تھے۔ اگرچہ دیکھنے والا تو بہت گھبرا جاتا ہے، بظاہر بہت ہی برے ہیں، لیکن ان کی تعبیر بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور بہترین تعبیر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے خواب ہوتے ہیں، اگرچہ وہ برے ہوتے ہیں کہ تعبیر ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، لہذا خواب دیکھ کر فوراً ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں نے بارہا تذکرہ کیا ہے، جب بھی برا خواب دیکھیں فوراً بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ھذہ الرؤیا، یہ دعا پڑھ کر 3 دفعہ تھوتکار دیے کریں، خواب کا برا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور بہت ہی برا ہو تو صبح صدقہ دے دیے کریں اور سورہ تغابن، سورہ فلق، ناس ایک دفعہ پڑھ کر جسم پہ دم کر دیے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔